الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جن کے اشارے پر یہ ساری کائنات گردش کر رہی ہے۔ اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی حکومت کلیوں کی چٹک اور پھولوں کی مہک پر ہے، جو بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، کیا بات ہے، بے روزگاروں کے روزگار، بے مددگاروں کے مددگار، جناب احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حبیب اللہ حضرات، صلی اللہ تعالیٰ ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اتنی عظمت اور برکت والی محفل میں ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس محفل کو اس ذات سے نسبت ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبی کی امتیوں میں سب سے بڑا اگر کسی کا مرتبہ ہے تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ واہ 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 واہ، ایسی ذات سبحان اللہ سے یہ، ایسی ذات کی نسبت سے یہ محفل، تو آپ اندازہ کریے کہ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اور جس جگہ پر اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوتا ہے وہ جگہ پھر کوئی عام جگہ نہیں رہ جاتی ہے بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی جاتی ہے۔ تو حضرات، ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا عاشق، نبی کا چاہنے والا اس محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور سوچو، جن کے نام سے یہ محفل ہے انہوں نے اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کیا بات ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے نام کو بلند کر دیتا ہے، اور اتنا زیادہ بلند کیا جاتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کے نام کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک کو دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک کو دیکھا نہ جائے گا، اور جنت میں میرا رسول تب تک نہ جائے گا، جنت میں میرا رسول تب تک نہ جائے گا جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے
کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات اس کائنات میں اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو ہم سے اور آپ سے کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بے شک کہ جب آقا کو اپنے امتیوں کا خیال آتا اور جب امتیوں کو یاد آتی اور آقا جب ان کے اعمالوں کو دیکھا کرتے تو آقا پھر زار و قطار رویا کرتے اور اتنا روئے بے شک بے شک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گال میں نشان پڑ جایا کرتے۔ اللہ آپ سوچو جب آقا اپنے گنہگار امتیوں کو یاد کرتے ام المومنین فرماتی ہیں کہ آقا جس حجرے میں ہوا کرتے تھے اتنا روتے کہ آنسو حجرے سے باہر آ جایا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کائنات میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو ہم سے اور آپ سے کی ہے، اور یہ محفل محبت کے ایسے عاشق کے نام پر یہ محفل ہے کہ جن کو دنیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ابوبکر جب اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا یا حکم ہونے والا تھا، اللہ کے محبوب نے حضرت ابوبکر کو پاس میں بلایا اور فرمایا ابوبکر تیار رہنا، ابوبکر تیار رہنا، جب بھی رب کا حکم ہوگا ہم یہاں سے اپنے اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ اور تواریخ میں آتا ہے کہ جب وہ رات آئی جس دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کرنا تھا، آقا جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے کیا بات، اور آقا نے جب کنڈی کھٹکھٹائی تو ابوبکر اندر سے جواب دیتے یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ اب سوچو تو صحیح، آقا فرماتے ابوبکر تم تیار ہو، میرے آنے سے پہلے سے ہی تیار ہو۔ ابوبکر کی محبت دیکھو مسلمانوں، ابوبکر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو اس دن سے تیار ہوں جس دن آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جو ہے نہ جانے کب جو ہے یہاں سے ہجرت کا حکم ہو جائے، آقا میں اسی دن سے تیار بیٹھا ہوں۔ یہ محبت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، اب جو رات تھی نہ تاریکی تھی، رات کی تاریکی تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دیکھو مسلمانوں، ادھر جو ہے کافر جو ہے مکہ کے کفار جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاشنا شروع کر دیتے ہیں، آقا کو تلاش کر رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ابوبکر کی محبت کے دیکھو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے، سنسان راستہ ہے، اب چلے جا رہے ہیں۔ ابوبکر کی محبت کو دیکھو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی نبی کے پیچھے چل رہے ہیں، جیسے ہی پیچھے چلتے ہیں پھر خیال آتا ہے، پھر نبی کے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں، جب نبی کے آگے چلنا شروع کرتے ہیں پھر کہیں خیال آتا ہے نبی کی داہنی جانب چلنے لگتے ہیں، پھر نبی کے بائیں جانب چلنے لگتے ہیں۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو اے ابوبکر تم نبی سے اتنی محبت کرتے ہو، تم جو ہے اتنی زیادہ محبت کرتے ہو، تم نبی کے پیچھے چل رہے ہو تو سمجھ میں آ رہا ہے، نبی کے داہنی جانب چل رہے ہو تو سمجھ میں آتا ہے، نبی کے بائیں جانب چلتے ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ابوبکر تم نبی کے آگے کیوں چل رہے ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ تو سنو ابوبکر کا جواب سنو مسلمانوں، ابوبکر عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آقا کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ ابوبکر عرض کرتے ہیں میں آقا کے پیچھے اس لیے چلتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو رات کی تاریکی میں کوئی تیر آ کر آقا کو نقصان نہ پہنچا دے، اسی لیے میں جو ہے پیچھے چل رہا ہوں، میں دائیں جانب اس لیے چل رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو دائیں جانب سے کوئی تیر آ کر
آقا کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں دائیں جانب چل رہا ہوں، میں بائیں جانب اس لیے چل رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو بائیں جانب سے کوئی تیر آ کر نبی کو نقصان پہنچا دے، میں بائیں جانب اس لیے چل رہا ہوں، میں آگے اس لیے چل رہا ہوں، رات تاریکی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی دشمن آگے بیٹھا ہوا ہو، قدموں کی آہٹ پا کر کوئی تیر چلائے اور میرے محبوب کو نقصان پہنچا دے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں آگے اس لیے چل رہا ہوں۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، یہ محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم سے کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، راستہ چلنا شروع ہوتا ہے۔ اب غار ثور کے قریب میں جب پہنچتے ہیں، یہ غار کے قریب میں جب پہنچے، ابو بکر کی محبت دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا آپ ٹھہر جائیے، آپ رک جائیے، آقا میں غار کے اندر جاتا ہوں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر تشریف فرما ہے، غار کے اندر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، غار میں جگہ جگہ پر سوراخ ہوا کرتے ہیں، آپ اپنے امامے کو اتارتے ہیں، امامے کو اتارنے کے بعد اس کو پھاڑتے ہیں، ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں، پھر بھی سوراخ کھلے رہ جاتے ہیں، آپ اپنی کرتی کو اتارتے ہیں، اس کو پھاڑتے ہیں، جگہ جگہ سوراخ ہوا کرتے ہیں، ان سارے سوراخوں کو آپ بند کر دیتے ہیں۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، امامہ بھی سوراخوں میں لگا دیا ہے، کرتا بھی سوراخوں میں لگا دیا ہے، اب ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 سوراخ باقی رہ جاتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 سوراخ باقی رہ جاتا ہے۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے غار کو صاف کر لیتے ہیں، اب اندر جو ہے اندر سے آواز دیتے ہیں آقا آپ اندر تشریف لے آئیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، محبت دیکھو کس کو کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر رکھا ہے، آقا جلوہ بار ہے۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، وہ لمحہ کیسا لمحہ ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، آقا کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب سنو آقا کریم جو ہے ابو بکر کی گود میں تشریف فرما ہے، ابو بکر نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا ہے، ایک سوراخ جو باقی رہ جاتا ہے اس سوراخ کے اوپر آپ اپنے پیر کو لگا دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی جانور آ کے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس نیت سے آپ نے وہاں پر پیر لگا دیا ہے۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، روایت میں آتا ہے کہ اس غار کے اندر ایک سانپ رہا کرتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ ایک لمحہ ایسا آئے گا جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار کے اندر تشریف فرما ہوں گے، وہ سانپ نبی کے دیدار کرنے کے لیے تڑپتا ہے، آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اب غار میں کیا دیکھتا ہے کہ سارے سوراخ بند ہو چکے ہیں، کوئی جگہ جانے کی باقی نہیں رہ گئی ہے، ایک جگہ باقی ہے، وہاں پر کیا دیکھتا ہے کسی انسان کا پیر ہے، کسی انسان کا کوئی جسم کا کوئی اعضا ہے۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، سانپ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے پیر میں ڈس لیتا ہے۔ اب جب سانپ ڈستا ہے مسلمانوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں زہر دوڑنا شروع ہوتا ہے۔ اب جب زہر دوڑتا ہے ابو بکر اپنے پیر کو ہلنے نہیں دیتے ہیں، اس لیے ہلنے نہیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھو ابو بکر کی یہ محبت گوارا نہیں کر رہی ہے، آپ کے دل میں سوچتے ہیں ابو بکر اگر تیرا پیر ہل گیا تو آقا کریم کی جو ہے آرام میں خلل ہو جائے گی، آرام میں خلل پیدا ہو جائے گی۔ سانپ نے کاٹا ہے، زہر جو ہے دوڑنا شروع کرتا ہے، پورے جسم کے اندر زہر جو ہے دوڑ چکا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کو ہلنے نہیں دیا ہے، لیکن سنو تو صحیح مسلمانوں، جب زہر دوڑ چکا ہوتا ہے اب آنسو نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ جو آنسو نکلے ہیں نا آنسو، چند خوش نصیب قطرے آقا کریم کے رخ زیبا پر پڑتے ہیں۔ جب نبی کے رخ زیبا پر آنسو کے چند قطرے پڑتے ہیں، آقا بیدار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ابو بکر یہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، جب آقا نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو، اب ابو بکر عرض کرتے ہیں آقا کسی نے مجھے کاٹ لیا ہے، آقا جو ہے آقا ایسا لگتا ہے کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، پورے جسم میں جو ہے زہر دوڑ چکا ہے۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو۔ آج کچھ لوگ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں معاذ اللہ، لیکن نبی کی شان دیکھو مسلمانوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں آقا مجھے سانپ نے کاٹا ہے،
ہے, زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں, آقا نے اپنا تھوک نکالا, اس جگہ کے اوپر لگایا جس جگہ کے اوپر ابو بکر کو سانپ نے کاٹا تھا. جیسے ہی آقا نے تھوک لگایا, ابو بکر سے پوچھا, ابو بکر یہ بتاؤ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ میرے پیر کو پہلے سے زیادہ طاقت حاصل ہو گئی ہے, میرے پیر کو پہلے سے زیادہ قوت مل گئی ہے. اب سنو تو صحیح مسلمانوں, یہ نبی کے تھوک کی فضیلت ہے, یہ نبی کے تھوک کا برہان ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو کس قدر بلند و بالا کیا ہے کہ نبی کا تھوک جو ہے اتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے کہ اگر ابو بکر کے پیر میں سانپ کاٹ لے, زہر پورے جسم میں دوڑ چکا ہو, آقا کریم اپنا لعاب دہن لگا دے تو وہ جو ہے زہر کا جو ہے سانپ کا زہر جو ہے غائب ہو جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کی شان دیکھو, نبی کے تھوک کا برہان دیکھو. آقا اگر کھارے پانی کے اندر تھوک دے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آقا اگر تھوڑے کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈال دے تو وہ کھانا جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. محفلیں کھا لیتی ہے لیکن کھانا ختم نہیں ہوتا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کا برہان ہے. آقا اگر حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی ہو, آقا اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دے تو آنکھ سے تو ہے تکلیف دور ہو جاتی ہے. یہ نبی کے تھوک کا برہان ہے. اب سنو تو صحیح مسلمانوں, یہ نبی کی شان ہے. اور جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کی بھی بہت بڑی شان ہوتی ہے. نبی سے جو نبی سے جو ہے جس کو نسبت ہو جاتی ہے وہ زمانے میں ممتاز ہو جایا کرتا ہے, وہ زمانے میں سب سے افضل ہو جایا کرتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. مسلمانوں, ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم سچے اور پکے دل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, اور اس قدر محبت کریں. مسلمانوں, صرف کہنے سے محبت نہیں ہوتی ہے, صرف کہنے سے محبت نہیں ہوتی ہے. محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تم جس سے محبت کرو اس کی ہر ہر ادا سے محبت کرو, اس کی ہر ہر ادا سے محبت ہونا چاہیے. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی طرح کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے, ہر ہر ادا اپنانا چاہتا ہے. اگر تم سچے دل سے آقا کریم کو چاہتے ہو, مانتے ہو, محبت کا دم بھرتے ہو, تو مسلمانوں اپنے اعمال کو سدھار لو, اپنی زندگی کو مذہب اسلام کے سانچے میں ڈھا دو, اور اس قدر ڈھا دو جو آقا کی شریعت ہے, جو آقا نے تمہیں پیغام دیا ہے اس پیغام کے اوپر عمل کرنے لگو. انشاءاللہ تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور بروسے محشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے لگو. اب سنو تو صحیح مسلمانوں, آخری بات سنو. یہ محفل جو ہے ایک محفل کا ایک جز جو ہے عظمت والدین بھی ہے. اب سنو عظمت والدین کیا ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باپ جو ہوتا ہے باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے, ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. اگر کسی کو جنت کے اندر داخل ہونا ہے تو باپ کا راضی ہونا ضروری ہے, ماں کا بھی راضی ہونا ضروری ہے. اب سنو تو صحیح مسلمانوں, ماحول کیسا چل رہا ہے آج, ماحول کیسا ہے. اب جب انسان جوان ہو جاتا ہے نا, جب جوان ہوتا ہے اپنی جوانی کے اوپر وہ اتنا اتراتا ہے اس کو نہیں معلوم چلتا ہے وہ کیا بات کر رہا ہے. ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, بچے ماں باپ سے الٹا بات کرتے ہیں, ان کو گالیاں دے دیتے ہیں. اب سنو تو صحیح مسلمانوں, ماں باپ بوڑھے ہیں, اگر بچے سے کوئی سوال کر دیتے ہیں تو بچہ ماں باپ کو ایسا جواب دیتا ہے کہ ماں باپ کی دوبارہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اولاد سے کچھ بات کر سکے. اب سنو تو صحیح مسلمانوں, ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے, ماں کی اہمیت کیا ہوتی ہے, باپ کی کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارے نبی کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے آپ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. اب سنو تو صحیح مسلمانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے, 6 سال کی عمر ہے. اور جہاں والدہ کا انتقال ہوا ہے نہ وہ مکہ کی زمین ہے نہ وہ مدینہ کی زمین ہے, مکہ اور مدینہ کے بیچ راستے میں جناب حضرت آمینہ کا انتقال ہوتا ہے. اب سنو تو صحیح مسلمانوں, قافلے کے ساتھ میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں.
حضرت آمینہ کی طبیعت علیل ہوتی ہے، اب طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے، اب طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اب قافلے والے ٹھہر جاتے ہیں، جب قافلے والے رک جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، ہو سکتا ہے طبیعت میں کچھ آرام ہو جائے۔ اب ماں کی محبت سنو مسلمانوں، ماں کی اہمیت کو جانو۔ آج ماں باپ سے الٹے بولنے والوں سنو تو صحیح، جب قافلہ وہاں پر رکتا ہے، حضرت آمینہ کی طبیعت علیل ہوتی ہے، قافلے والے رکتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائے، طبیعت میں آرام ہو جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ حضرت آمینہ کی طبیعت اور زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، صبح سے شام ہو جاتی ہے، اب قافلے والے کہتے ہیں اے آمینہ، اے حضرت آمینہ، اگر آپ اجازت دیں تو قافلہ یہاں سے چلا جائے۔ اور ایک خاتون حضرت آمینہ کے ساتھ میں ہوا کرتی ہے۔ الغرض یہ ہے کہ قافلہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب قافلہ وہاں سے چلا جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچتے ہیں، حضرت آمینہ بچتی ہیں، ایک خاتون اور ہیں وہ ساتھ میں بچتی ہیں، 3 لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ قافلہ وہاں سے نکل چکا ہے۔ جب قافلہ جا رہا تھا، آقا قافلے کو دیکھ رہے تھے، اپنے ماں کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، جب قافلہ چلا گیا ہے، اب ماں سے محبت کیا کرو یارو، ماں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہے، آقا کی والدہ کی طبیعت علیل ہے، آقا کریم ماں کے قریب میں آقا کریم ماں کے قریب میں بیٹھتے ہیں۔ جب ماں کے پاس میں بیٹھے ہیں، اپنے گالوں کو ماں کے گالوں سے لگا دیتے ہیں، آقا روتے ہیں، بہت زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، ماں نے اپنے ہاتھوں کو کھولا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا دیا ہے۔ تواریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آقا گلے لگے ہوئے تھے، حضرت آمینہ کو ایک ہچکی آتی ہے، آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا ہے، اپنی ماں کو آواز دیتے ہیں، ماں بولو، ماں کچھ تو بولو۔ اب روایت میں آتا ہے جب جو ہے آپ کہتے ہیں ماں بولو، جو خاتون ساتھ میں ہوتی ہیں وہ کہتی ہے محمد، جو چلے جایا کرتے ہیں وہ کبھی بولا نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے پھر کہا کہ ماں بولو۔ اب روایت میں آتا ہے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار اگر اپنی ماں کو بلاتے تو حضرت آمینہ کو بولنا پڑتا، اسرائیل کو روح کو واپس کرنا پڑتا۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، ماں کی محبت کو دیکھو۔ جب ماں کا انتقال ہو گیا ہے، آقا کریم کی عمر 6 سال کی ہے، مدینہ سے دور ہے، مکہ سے بھی دور ہے۔ آقا کریم جو ہے اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو ہٹاتے ہیں، قبر کو تیار کرتے ہیں۔ اب جب قبر کے اندر جو ہے اپنی ماں کو رکھ دیتے ہیں، اور جو ساتھ میں خاتون ہوتی ہے آقا کا ہاتھ پکڑتی ہے، اب ساتھ میں لے کر جب چلتی ہے، ایک پہاڑ ہوتا ہے، اس پہاڑ کی اونچائی پر جب چڑھنے لگتی ہے، اب جب پہاڑ کی اونچائی پر چڑھ جاتی ہے، آقا کا ہاتھ چھوڑتی ہے۔ جیسے ہی نبی کا ہاتھ چھوٹا ہے، آقا دوڑتے ہیں، اپنی ماں کی قبر کے پاس میں آتے ہیں، ماں کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، اتنی زیادہ ماں سے محبت ہے۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، اعلان نبوت کے بعد میں جب آقا کریم مسجد نبوی میں جلوہ بار ہے، ایک دن ایسا ہوا نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے سر کو جو ہے نیچے جھکائے ہوئے ہیں، اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان لگ رہے ہیں، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آقا کس چیز نے آپ کو غمگین کیا ہے؟ آقا اگر کسی نے آپ کی شان میں کچھ کہا ہوگا آقا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ آقا آپ کیوں پریشان ہیں؟ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، آقا کریم فرماتے ہیں عمر مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا ہے، میں پریشان اس لیے ہوں کہ آج مجھے ماں کی یاد آ گئی ہے، مجھے ماں کی یاد آ گئی ہے۔ اب سنو تو صحیح مسلمانوں، حضرت عمر کہتے ہیں آقا کیا آپ کو اس وقت بھی اپنی ماں کی یاد آتی ہے؟ اب سنو آقا کریم کی ماں کا انتقال کب ہوا تھا؟ جب عمر 6 سال کی تھی۔ آقا نے نبوت کا اعلان کیا ہے، عمر تھی 40 سال۔ 40 سال کی عمر میں آقا نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد میں جب حضرت عمر نے پوچھا آقا کیا آپ کو اب بھی ماں کی یاد آتی ہے اور ماں کی یاد اب بھی آتی ہے؟ آقا فرماتے ہاں مجھے ماں کی یاد اب بھی آتی ہے۔ عمر نے پوچھا آقا کتنی آتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہوں اور میری ماں پردے کی آڑ سے جو ہے مجھے آواز دے بیٹا محمد ادھر آؤ۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں نیت توڑ کر اپنی ماں کی بات سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک آقا کیا بندگی سے جو
ضروری ہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. صدیق اکبر کانفرنس، صدیق اکبر کانفرنس. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آقا فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری ماں مجھے آواز دے تو میں نیت توڑ کر اپنی ماں کے پاس میں چلا جاؤں اور اپنی ماں کے حکم کو مانوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آقا کیا بندگی سے بھی زیادہ ضروری ہے ماں کی بات کو ماننا؟ آقا فرماتے ہیں کہ جس انسان کے ماں باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کے کوئی اعمال رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں. بے شک بے شک. وہ چاہے رات و دن مسجد میں پڑا رہے، اس کی نمازیں میدان محشر میں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی. بے شک بے شک. جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اس کی نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں. تم چاہتے ہو ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو. ماں باپ وہ نعمت ہے جن کے پاس نہیں ہوتے ہیں ان کو اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے بال جب سفید ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور پھر وہ میری بارگاہ میں آ کر جب کچھ مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. بے شک بے شک. مجھے حیات ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. مسلمانوں، ماں باپ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، اپنے سے بڑوں کی عزت کرو، اپنے سے چھوٹوں سے محبت کرو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرو، اپنی زندگی کو مذہب اسلام کے سانچے میں ڈھا دو تو انشاءاللہ تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، بروز محشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے بولنے میں جو غلطی ہو گئے مولا معاف فرمائے. وَمَعَلِينَ لَبَلَاغَ السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ.